بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ عالم حیث یجعل رسالتہ۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 26 رجب المرجب 1434 ہجری، اور اس حوالے سے آج کئی ایک مناسبتیں اکٹھی ہیں۔ 25 رجب المرجب کو سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت، حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات 26 رجب کو، معراج کی رات بھی بعض روایات کے اعتبار سے آج جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، اور بعثت پیغمبر یعنی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی جو ہے اس کی بھی یہ آنے والی رات ہے۔ اس حوالے سے آج کا پروگرام کئی حوالوں سے ان مناسبتوں کے اعتبار سے ہونا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے کہ وقت ہمارے پاس کم رہتا ہے اور مناسبتیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ ہمارا ذاتی خیال یہ تھا کہ آج کے اس پروگرام کو مخصوص کیا جائے سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، لیکن ظاہر ہے چونکہ باقی مناسبتیں بھی ہیں تو کسی حد تک تھوڑا تھوڑا ذکر ان کا بھی ضرور کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جانشین برحق کا اپنے بعد اعلان کیا کہ جو پیغمبر گرامی کی ہر حیثیت میں آپ کے جانشین تھے، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں حکومت قائم کی تو ظاہر ہے کہ حکومت میں بھی آپ کی جانشینی ضروری تھی، جبکہ پیغمبر گرامی کی جو باقی حیثیتیں تھیں، تبلیغ دین، اشاعت دین، دین کا تحفظ اور حقیقی دین کی وضاحت جو ہے، پیغمبر گرامی کے ذمہ قرآن حکیم کی اسی آیت کے اعتبار سے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ ذمہ داریاں جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن نے بیان کی تھی، ان میں بھی پیغمبر گرامی کی جانشینی ضروری تھی۔ یعنی کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ پیغمبر گرامی کی ہر حیثیت میں جانشینی کی ضرورت تھی، اور جن جانشینوں کا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا وہ ہر اعتبار سے پیغمبر گرامی کے جانشین تھے، لیکن چونکہ لوگوں نے جن کو جانشین بنا لیا تھا وہ بعض چیزوں میں، یعنی حکومت میں تو جانشینی وہ کر رہے تھے، لیکن باقی چیزوں میں وہ چونکہ پیغمبر گرامی کے جانشین نہیں تھے اور وہ اس پہ پورے بھی نہیں اترتے تھے، لہٰذا دو حصوں میں تقسیم کر لیا گیا جانشینی پیغمبر کو، ایک حکومت اور ایک جانشینی وہ کہ جو اللہ کے ساتھ ربط والی جانشینی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ متزلزل ہوئے اور پیغمبر گرامی کی جانشینی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حقیقی جانشین وہی تھے کہ جن کا پیغمبر نے اعلان کیا، اور ان کے ساتھ دشمنی کی بھی فطرتی وجہ یہی تھی کہ جو لوگ حکومت پہ قابض ہوئے، جن لوگوں نے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی، وہ ہمیشہ پیغمبر گرامی کے اعلان کردہ جانشینوں کے ساتھ مخالفت کرتے رہے اور ان کا بیر پالتے رہے۔ خاص طور پہ بنی امیہ کے دور میں جہاں جانشینان پیغمبر جو ہیں ان کو تسلیم نہ کیا گیا، وہاں خاص طور پہ ان پہ اذیتیں، ان پہ ظلم اور ان کو طرح طرح کی تکالیف جو ہیں وہ بھی پہنچائی جاتی رہیں۔ من جملہ بنی امیہ کی دشمنیوں
کی ایک وجہ تو حکومت و اقتدار پہ قبضہ تھا اور اصل اور حقیقی جو وارث تھے ان کو اذیت تکلیفیں تھی۔ ایک وجہ جو بنی امیہ اپنے ذہن میں پالے ہوئے تھے وہ یہ خاندانی بھی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بنی ہاشم جو ہیں ان کے ہاں اقتدار و حکومت اور یہ ساری عزت و عظمت جو ہے وہ چلی گئی ہے اور ہم بھی ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا انہوں نے خاندانی تعصب کی بنیاد پہ بھی خاندان طہارت کو ہمیشہ اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں اور ان کو پریشانیوں میں مبتلا رکھا۔ ان کی زیادتیاں، ان کا ظلم اس حد تک بڑھا کہ ملت اسلامیہ کے افراد کے دل میں بنی امیہ کی نفرت پیدا ہو گئی۔ بنی امیہ کی نفرت اس حد تک بڑھی کہ لوگ آہستہ آہستہ ان کے اقتدار کے درپے ہو گئے، ان کے مخالف ہو گئے، اور بنی ہاشم یعنی پیغمبر گرامی کے خاندان سے لوگوں کی محبت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ یہی وہ ایشو تھا کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے بنی عباس نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا، یعنی بنی امیہ کی نفرت اور بنی ہاشم کے ساتھ پیار لوگوں کے دل میں موجود تھا اور اس کو بھی ڈائیورٹ کر دیا گیا، جو حقیقی وارث تھے پھر ان کی طرف نہیں جانے دیا گیا بلکہ لے گئے بنی ہاشم۔ اس ایشو کو استعمال کر کے اقتدار پہ قبضہ کر لیا بنی عباس نے، کہ جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی اولاد تھے۔ بنی عباس جو حکمران بنے وہ بھی سمجھتے تھے کہ اصل وارث کون ہے، لہٰذا اقتدار پہ تو انہوں نے اسی بنیاد پہ قبضہ کر لیا، لیکن جو اصل وارثان دین تھے، وارثان حکومت تھے اور پیغمبر گرامی کے جانشین تھے، ان پہ ظلم و زیادتی کو وہ سلسلہ جو بنی امیہ کے دور میں تھا وہ کم نہیں ہوا بلکہ اور ایک اور صورت میں آگے بڑھتا رہا، بلکہ اور شدت سے آگے بڑھا۔ بنی عباس بھی ہمیشہ بنی ہاشم کی اس حصے کے کہ جو اصل وارث تھے، جن کا اعلان پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ان کے دشمن رہے، ان کے مخالف رہے، ان کو قید و بند میں رکھا، ان کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں وہ اس کے یہ ایک لمبی داستان ہے جس کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے۔ بنی امیہ کے حکمران تو عموماً عیاشی اور حکومت کی حد تک رہے، لیکن بنی عباس کا ایک طبقہ اپنے تمام کاموں کو شرعی جواز بھی فراہم کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ دلائل بھی ایسے اکٹھے کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جن کے ذریعے سے وہ اس حکومت کے وارث شرعی طور پہ قرار پائے، لہٰذا وہ ایسی دلیلیں اور ایسے دلائل جو ہیں وہ فراہم کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے جس میں معاشرے کو اس بات کا پتہ چلے کہ یہ جو وارث ہیں یہ در حقیقت اصلی وارث ہیں، یعنی اصلی وارثوں کی طرف سے ذہن کو ہٹانے کے لیے وہ اپنے آپ کو شرعی طور پہ بھی اصلی وارث ثابت کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرتے رہتے تھے۔ میری تمہید لمبی جو ہے وہ نہ ہو جائے، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چونکہ اصلی وارث سمجھتے تھے۔ ایک دن حاکم وقت جو ہے وہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرنے کے لیے آیا اور اس نے آ کے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سلام کیا تو کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا ابن عم، سلام ہو آپ پہ اے اللہ کے رسول اور سلام ہو آپ پہ اے ہمارے چچا کے بیٹے، یعنی کہنا وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ، ہمارا اور آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ نبی کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی ظاہر کرنا چاہتے تھے، جبکہ پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام، جبکہ لوگوں کا ایک جم غفیر تھا۔ سرکار نے جب یہ جملہ سنا تو وہ سمجھے کہ یہ سوء استفادہ کر رہا ہے، یہ اپنے آپ کو پیغمبر کا قریبی قرار دے کر خلافت و حکومت جو ہے اس کے حوالے سے بھی اپنا جو ہے وہ ایک شرعی جواز جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے۔ تو سرکار جو ہے وہ فوراً اٹھے اور اٹھ کے کہا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ و السلام علیکہ یا ابی، سلام ہو آپ پہ اے اللہ کے رسول اور سلام ہو آپ پہ اے میرے باپ،
یعنی سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اسے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تم تو رسول کے چچا زاد ہو، یعنی تم تو رسول کے چچا کے بیٹے کی اولاد ہو، اور ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود اولاد ہیں، وہ ہمارے باپ ہیں۔ اگر اقتدار اور حکومت چچا کے بیٹے کا حق ہے تو کیا بیٹے کا حق نہیں ہے؟ یہ بات ان کو بہت کھٹکتی تھی، یہ بات حکمرانوں کے لیے یعنی بنی عباس کے لیے یہ بات جو ہے وہ ہضم کرنے والی تھی نہیں، وہ ہضم کر ہی نہیں پاتے تھے۔ لہذا ایک دن جب پوچھا گیا مولا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہارون رشید نے جب یہ پوچھا کہ آپ کیسے نبی کی اولاد ہیں؟ آپ تو نہیں، آپ تو علی کی اولاد ہیں، آپ تو نبی کی بیٹی کی اولاد تو ہو سکتے ہیں، آپ علی کی اولاد ہیں، آپ ڈائریکٹ اس طرح سے پیغمبر گرامی کی اولاد نہیں، آپ ان کو اپنا ابی کیوں کہتے ہیں، آپ اپنا باپ کیوں کہتے ہیں؟ یہ جملہ کہنا تھا کہ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہارون رشید کو کہا کہ اگر اس دور میں پیغمبر گرامی موجود ہوں اور وہ تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگے تو کیا تم رشتہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ ہارون رشید نے دیکھ کے کہا کہ میرے لیے اس سے بڑا کیا فخر ہو سکتا ہے اور اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ پیغمبر گرامی مجھ سے بیٹی کا رشتہ مانگے، میں تو اس کو اپنے لیے سعادت سمجھوں گا، اپنے لیے فخر سمجھوں گا۔ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم نے کہا بس یہی فرق ہے تمہارے اور ہمارے درمیان، اس لیے کہ میری بیٹی کے ساتھ پیغمبر گرامی کا رشتہ نہیں ہو سکتا، وہ مجھ سے مانگ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ میری بیٹی در حقیقت رسول ہی کی بیٹی ہے۔ جب میری بیٹی رسول کی بیٹی ہے تو میں بھی رسول کا فرزند ہوں۔ یعنی یہ وہ ہیں کہ جو خاندانی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہی وارث ہیں، یہی اصل وارث تھے، نہ یہ کہ ان کا کوئی دوسرا وارث تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان پہ مظالم کیے گئے۔ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم پہ جو ظلم اور جو زیادتیاں کی گئیں وہ یقینی تاریخ جو ہے وہ اس بات پہ شاہد ہے۔ نہ یہ کہ صرف سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام پہ ظلم و زیادتیاں کی گئیں بلکہ بنی عباس نے سادات پہ، عمومی سادات پہ بھی، خاص طور پہ اولاد حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جناب سیدہ کی اولاد، حضرت علی کی اولاد، اور وہ حصہ کے جو خاندان طہارت کہلاتا ہے ان پہ بہت زیادہ ظلم کیے گئے، بہت زیادہ زیادتیاں کی گئیں بنی عباس کے دور میں بھی۔ بنی امیہ تو ظالم تھے ہی، بنی عباس اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد جو ہے وہ ہمیشہ دین کی محافظ رہی، دین کے حوالے سے انہوں نے ہمیشہ قربانیاں دی۔ ان کی قربانیوں کو اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو وہ ایک لمبی لسٹ ہے، یہاں پہ بھی ہم اس حوالے سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ وقت کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے، موضوعات جو ہیں وہ میں نے پہلے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیے۔ میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہیں جناب علامہ فدا بخاری صاحب قبلہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ آج کے مہمان ہمارے یہی ہیں، چونکہ مناسبتیں کئی ایک ہیں اور صبح سے ہدایت ٹی وی چونکہ قوم کی خدمت کے لیے ہے، قوم کی اصلاح کے لیے ہے، قوم کو معلومات بر وقت پہنچانے کے لیے، مذہبی حوالے سے ان کی گائیڈنس کرنے کے لیے، ان کو صحیح راستہ بتانے کے لیے ہے، لہٰذا آج کئی کالیں بھی آئیں اور کئی لوگوں کا تقاضا بھی تھا قبل اس کے کہ میں قبلہ سے ان دوسرے موضوعات پہ گفتگو کروں۔ سب سے پہلے میں درخواست کروں گا قبلہ سے کہ وہ آج کی رات کے اعمال بیان کر دیں، چونکہ بعض ہمارے دوستوں نے پوچھا بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ضروری بھی ہے کہ اعمال جو ہیں وہ بیان کر دیے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ 27 رجب کی رات کے جو اعمال ہیں اور مفاتیح الجنان میں درج کیا گیا ہے، انہیں امام جواد علیہ السلام سے نقل ہے کہ آپ نے فرمایا ماہ رجب میں ایک رات ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج چمکتا ہے، اور وہ 27 رجب کی رات ہے کہ جس کی صبح رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث بے رسالت ہوئے۔ ہمارے پیروکاروں میں جو اس رات عمل کرے گا تو اس کو 60 سال کے عمل کا ثواب حاصل ہوگا۔ تو جب پوچھنے والے نے پوچھا، عرض کی کہ اس رات کا عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا نماز عشاء کے بعد سو جائے اور پھر آدھی رات کے بعد
اٹھے اور 12 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت کر کے نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد قرآن کی آخری مفصل جو صورتیں ہیں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر سورہ والناس تک کوئی بھی سورہ پڑھ سکتا ہے، اور جب یہ 12 رکعت نماز پڑھ لے گا تو نماز کا سلام دینے کے بعد سورہ حمد، سورہ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ جو سورے ہیں تو ان کو، اور ساتھ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ان سب کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آیت الکرسی بھی 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو یہ آج کی رات کے اعمال میں سے ہے، اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پڑھنا، اور مولا کائنات علی علیہ السلام کی زیارت پڑھنا، اور اس کے بعد مفاتیح الجنان میں دعائیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ یہ ہے 27 رجب کی رات کے اعمال۔ اور جو 27 رجب کا دن ہے، جو کل کا دن ہوگا، اس کے اعمال یہ ہیں کہ غسل کرنا ہے اور روزہ رکھنا ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے، اور رسول پاک اور امیر المومنین کی زیارت کرنی ہے۔ یعنی دور سے بھی آپ جو کتابوں میں رسول پاک کی اور حضرت علی کی جو زیارت ہے لکھی ہوئی اس کو پڑھنا ہے، اور 12 رکعت نماز جو رات کو پڑھی تھی وہ دن کو بھی وہ 12 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور باقی بھی دعائیں جو ہیں وہ مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور مفاتیح الجنان جو ایک کتاب ہے جس میں سال بھر کی دعائیں ہیں، مفاتیح بھی، تحفہ بھی، ہاں جی، تحفۃ العوام بھی ہوتی ہیں لیکن مفاتیح ذرا تفصیل سے پورے سال کی ہیں اس میں۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی قبلہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ مناسبت ہے کہیے کہ مختصراً آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں بھی چند منٹ میں گفتگو، تاکہ موضوع آج کا دن جو ہے وہ اس حوالے سے تشنا نہ رہ جائے۔ جی، حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ہیں، اور انہوں نے ہی جب آپ رسول پاک کی والدہ گرامی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ وفات پا گئیں تو آپ کے دادا جان نے آپ کو پالا، اور 8 سال کے آپ ہوئے تو پھر جب وہ بھی دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد رسول پاک کی پرورش جس ہستی نے کی ہے اس کا نام ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اور حضرت ابو طالب اور ان کی اہلیہ جناب فاطمہ بنت اسد اس طرح سے پرورش کی رسول پاک کی کہ رسول پاک خود فرماتے ہیں کہ میرے چچا جان نے مجھ پر بہت سارے احسانات کیے ہیں اور بہت نیکیاں کی ہیں، اور ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے متعلق فرماتے ہیں میری چچی جان نے بھی میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، مجھے ماؤں جیسا میرے ساتھ سلوک کیا، اور میری نہایت اچھے طریقے سے پرورش کی، اور ان دونوں ہستیوں کے لیے رسول پاک خصوصی دعا فرماتے تھے۔ اور حضرت ابو طالب کے متعلق مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایک شخص نے اس طرح سے گستاخی کی کہ وہ، چونکہ یہ بنی امیہ کا پروپوگنڈا تھا کہ وہ ایمان ہی نہیں لے کے آئے تھے، وہ تو اسی طرح دنیا سے چلے گئے، تو جب حضرت علی علیہ السلام کے سامنے کسی نے ایسی بات کی تو آپ نے فرمایا کہ تیرے منہ پر خاک، میرے والد گرامی جو ہیں، آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم نہ میرے دادا جان نے نہ میرے بابا جان نے کبھی صنم اور بت کی پوجا نہیں کی، پرستش نہیں کی، وہ موحد تھے۔ اور فرماتے ہیں میرے بابا حضرت ابو طالب اگر چاہیں تو قیامت کے دن پورے انسانوں کی شفاعت کر سکتے ہیں۔ اور ایک تو یہ آپ نے کلام ارشاد فرمایا، اور ساتھ یہ فرمایا دوسرے طرح سے فرمایا کہ جس کا بیٹا قسیم النار والجنہ ہو اور اس کا باپ جہنم میں جائے، کیسی باتیں کرتے ہو؟ یعنی ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ ان کی اپنی حیثیت سے کہ ان کی اتنی عظمت ہے، اگر وہ چاہیں تو تمام انسانوں کی شفاعت کر سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف فرمایا کہ چونکہ ان کے باپ کے متعلق تو اس طرح شک و شبہے پھیلائے گئے، لیکن دنیا یہ تو جانتی تھی کہ رسول پاک نے فرمایا کہ یا علی انتا
قسیم النار والجنہ، آپ جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا جس کا بیٹا جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہو اس کا باپ اس ہے۔ کے باپ کے بارے میں اس طرح سے یہ بنی امیہ کا واقعہ، یہ بنی امیہ کا وہ من گھڑت قصے ہیں، چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بھی رسول پاک کے اس چچا زاد بھائی اور وسیع اور جانشین اور امام علی علیہ السلام کو بھی باقی دوسرے جو صحابہ کرام ہیں ان کے برابر کیا جائے۔ تو جس طرح باقی صحابہ کرام کے بعض کے جو والد ہیں وہ دنیا میں سے چلے گئے اور وہ مسلمان نہیں تھے، بنی امیہ میں سے معاویہ جو ہے اس کو زیادہ عظمت اس کی ثابت کرنے کے لیے کہ اس کا باپ تو بہرحال جیسا بھی تھا آخر پہ مسلمان ہو چکا تھا، لیکن علی کا باپ تو آخر تک کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ یہ مظلومیت ہے امام علی کی کہ اس طرح سے یعنی حضرت ابو طالب کا قصور یہ ہے کہ وہ حضرت علی کے والد گرامی ہیں، وَإِلَّا جتنے احسانات انہوں نے کیے ہیں وہ محسن اسلام ہیں، اور وہ اگر نہ ہوتے تو شاید اسلام کی اس طرح سے آگے بڑھنا بڑا مشکل ہوتا، چونکہ اسلام کی مرکزی شخصیت رسول پاک کی ذات ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے بھی ان کی حفاظت کی، ان کو بچایا، شب ابی طالب میں گئے، 3 سال وہاں پر رہے، فاقے جو ہیں وہ کاٹے، اور اس طرح سے ڈھال بنے رہے رسول پاک کے لیے۔ رسول پاک کے بستر پر اپنے بچوں کو سلاتے رہے راتوں کو اٹھ کر، تاکہ اگر کوئی دشمن حملہ بھی کرے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے لیکن میرا بھتیجا جو آئندہ ہونے والا نبی ہیں وہ بچ جائیں۔ تو لہٰذا انہوں نے جو اپنی اولاد کو رسول پاک پر قربان کرنے کی تربیت دی، وہی اولاد کام آئی، اور اگر اسلام میں سے حضرت ابو طالب اور ان کی اولاد کو ایک طرف کر دیا جائے تو یقیناً کچھ بھی نہیں بچے گا، نہ بھی پھر آپ کو وہ شب ہجرت حضرت علی بستر پر نظر آئیں گے، نہ بدر میں کوئی اس طرح سے جو اسلامی جنرل مجاہد خدیجہ الکبریٰ کی اعمال اور حضرت ابو طالب کی حمایت جو ہے اتنے احسانات ہیں ان کے، تو واقعاً ان کی جو وفات کا دن ہے ہمیں ان کی عظمت کو سلام کرنا ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں انہی ہستیوں کے ساتھ محشور فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہماری نہیں، پیغمبر گرامی نے بھی اس سال کو جس سال میں حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہوئی اسے عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال، پورے کا پورا سال جو ہے اس کو جو ہے وہ غم کا سال۔ لوگ تو کہتے ہیں جی آج فوت ہو گئے چھوڑیں دوسرے دن ختم کریں، بات کیا، اور رسول پاک کا جو اسوہ حسنہ ہے اس میں تو یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کے لیے 1 سال تک غم منایا جی۔ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے حوالے سے جہاں اکثر ہزاروں دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں، وہاں ایک بات یہ کہ بچپنے میں جب پیغمبر گرامی نہیں ملے اور حضرت علی بھی گھر میں نہیں ملے تو حضرت جعفر اور حضرت ابو طالب جو ہیں یہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے، تو ایک جگہ پہ نماز پڑھتے ہوئے پیغمبر گرامی کو دیکھا اور دائیں طرف حضرت علی کو دیکھا، تو حضرت ابو طالب نے جناب جعفر کو کہا، یعنی اپنے بیٹے کو کہا کہ تم اپنے بھائی کے پیچھے دوسری طرف کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارا جو ہے وہ چچا زاد بھائی یعنی محمد مصطفیٰ حق پہ ہے، اور جیسے یہ عبادت خدا کر رہے ہیں تم بھی عبادت خدا میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اگر کافر ہوتے تو اپنے بیٹے کو کبھی بھی اس صف میں شامل ہونے کا حکم نہ فرماتے۔ حضرت ابو طالب دیوان ابو طالب یعنی اس میں 20 اشعار ہیں حضرت ابو طالب کے، جو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس میں اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ نبی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ ابن عمران نبی تھے، یہ جو ہیں بزرگ ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ وہ دیوان ابو طالب پڑھیں تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ کس طرح انہوں نے اپنے حضرت ابو طالب پہ مستقل پروگرام واقع ہونا چاہیے، اور اس پہ کئی پروگرام ہم جیسے ناقص علم والے بھی یقینی طور پہ کر سکتے ہیں، لیکن مناسبتیں زیادہ۔ میں چاہوں گا کہ خلاصتاً آپ بعثت پیغمبر کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں۔ ایسا ہے کہ 27 رجب جو ہے بعثت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے، اور اس کو یوم مبعث کہتے ہیں، یعنی وہ دن جب رسول پاک مبعوث بے رسالت ہوئے۔ اور یہاں پر اس غلط فہمی کو دور کر دیں، چونکہ رسول پاک تو فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کی مٹی مٹی میں تھی اور پانی پانی میں تھا۔ نبی تو وہ سب سے پہلے تھے، اور
جب دنیا میں آئے تو ظاہر ہے کہ جب دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی اور رسول کو کہ اب آپ اعلان رسالت کر دیں، آپ کی رسالت کی ڈیوٹی شروع ہو چکی ہے، تو وہ چاہے کسی کو بچپنے میں کہہ دے، کسی کو 4 سال کی عمر میں کہہ دے، کسی کو 20 سال کی عمر میں، اور کسی کو 40 سال کی عمر میں، تو لہٰذا نبی ہوتا ہے چاہے وہ اعلان نہ بھی کرے، لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں کو اس وقت ہی پتہ چلے گا جب نبی اعلان کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ پر ایمان لاؤ، اور جو وہ پیغام پہنچائے گا۔ تو رسول پاک جو ہیں وہ 40 سال کے جب ہوئے ہیں، اس وقت غار حرا میں جو پہلی وحی آئی ہے، سورہ علق کی جو پہلی 5 آیتیں ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو وہ جو آیتیں آئی ہیں پہلی، اور اس میں آپ کو پیغام دیا گیا جبریل علیہ السلام کی طرف سے کہ آپ رسالت کا اعلان کیجئے، آپ اللہ کے رسول ہیں اور اپنا کار رسالت شروع کیجئے۔ تو یہ دن جو ہے حقیقت میں تمام دنوں میں افضل ترین دن ہے، اس لیے کہ جو جہالت کی تاریکیاں پھیلی ہوئی تھی دنیا میں، ان تاریکیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کا آخری پیغام لے کر رسول کریم جو اللہ کے آخری نبی ہیں اور سب سے افضل و برتر و بالا ہیں، اور اپنی آخری کتاب اور یہ قرآن مجید کی شکل میں، تو یہ 5 آیتیں جو پہلی نازل ہوئیں، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پڑھنے کی بات کی ہے، علم کی بات کی ہے، اور انسان کی تخلیق کی بات کی ہے۔ تو رسول پاک پر یہ پہلی 5 آیتیں آئی ہیں، تو لہٰذا یہ بہت ہی عظمت والا دن ہے۔ اس دن کو یعنی جو کل کا دن ہے عید کے طور پر منانا چاہیے، چونکہ 2 بڑے دن جو آئے ہیں، ایک تو ہجرت کا دن ہے جس سے ہمارا اسلامی سال شروع ہو گیا، اور ایک یہ دن کہ جس دن پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی گویا اعلان رسالت کا پہلا دن ہے، جس دن پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا، اور ہمارے بھائیوں کے نزدیک نبوت اس دن ملی تھی، یعنی ان کے ہاں یہ ہے کہ نبی آج بنے تھے، جبکہ ہمارے ہاں اعلان رسالت جو ہے وہ آج کے دن ہوا تھا۔ قبلہ میں چاہوں گا کہ قبل اس کے کہ ہم اصل موضوع پہ پھر جو ہم ذہن میں لے کے آئے ہیں، ویسے تو یہ سارے کے سارے موضوع جو ہیں وہ اصلی ہی ہیں، لیکن جو ہم سوچ کے آئے تھے اس سے پہلے جانے سے پہلے میں مختصراً یہ عرض کروں گا کہ معراج مصطفیٰ کو، پیغمبر گرامی کی معراج کو سارے مسلمان جو ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن بہرحال معراج کے بارے میں بھی مختلف سوچیں ہیں، مختلف نظریات ہیں۔ شیعہ نقطہ نظر سے پیغمبر گرامی کی معراج جو ہے اس سے کیا مطلب ہے، مختصراً معراج مصطفیٰ کے حوالے سے شیعہ نقطہ نظر۔ جی، معراج تو ظاہر ہے کہ عروج سے اور عرجہ، اور معراج کے معنی تو سیڑھی کے ہوتے ہیں، لیکن معراج اصطلاحی طور پر وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تو پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی، اس کو سیر کروائی، کہاں سے لے کر؟ مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور وہ جگہ جو کہ جس کا ماحول جو ہے بڑا بابرکت ہے، تاکہ ہم اس کو اپنی آیات میں سے نشانیاں دکھائیں۔ تو رسول پاک جو ہیں مسجد الحرام سے مسجد اقصی، یہ جو بیت المقدس ہے، وہاں تک پہلا سفر ہے، پھر وہاں سے لے کر آسمانوں تک ہیں، وہی جس میں سورہ نجم میں ہے، دنا فتدلہ، یعنی عام طور پہ 3 حصوں میں معراج کو تقسیم کیا جاتا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے کا ایک مرحلہ جو کانا قاب قوسین او ادنا کا ہے۔ تو یہ 3 مراحل میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہے۔ اب یہاں پہ جو 3 مراحل پہ معراج ہے، اس میں پھر جو اختلافات پائے جاتے ہیں کہ اس میں کہاں کہاں تک معراج جسمانی ہے اور کہاں کہاں تک معراج روحانی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی تھوڑی سی اگر وضاحت فرما دے تو زیادہ۔ جی، ایسا ہے کہ مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے مذہب شیعہ اور اہل سنت کا، وہ تو یہی ہے کہ جسم اور روح کے ساتھ وہ معراج ہوئی ہے، یعنی کہتے ہیں کہ جس آیہ مبارکہ میں کہا گیا ہے بعبدہ ہی، تو عبد جو ہے وہ جسم اور روح کا مجموعے کا نام ہے۔
تو یہ جو بعض روایتیں ایسی ملتی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ رسول پاک جو ہیں وہ ان کی روح نے صرف روحانی معراج ہوئی ہے اور جسم بستر پر موجود تھا، وہ روایتیں جو ہیں صحیح نہیں ہیں، کیونکہ وہ روایتیں جو ہیں وہ بعض کا جو منبع ہے وہ حضرت بی بی عائشہ سے ہے، اور اس وقت حضرت بی بی عائشہ کی وہ شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اگر کوئی مان بھی لے کے بھی اس وقت عقد ہو گیا تو رخصتی نہیں ہوئی تھی، وہ مدینے میں جا کے ہوئی ہے، اور معراج جو ہوئی ہے وہ مکے میں ہوئی ہے، اور یہ جو مشہور معراج ہے یہ بعثت کے 10ویں سال پہ ہوئی ہے۔ ویسے ہمارے ہاں تو ایک سے زیادہ معراجیں ہیں، یعنی 127-28 کے قریب کہا گیا ہے کہ رسول پاک اتنی مرتبہ گئے ہیں معراج پر۔ تو لیکن مشہور معراج جو اہل سنت اور شیعہ دونوں، جس میں قرآن حکیم میں جس میں بیان کیا گیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ جی ہاں، من المسجد، وہ جو ہے وہ کے ضمن 10 میں بعثت کی بات ہے، اور اسی وقت جو نمازیں پنجگانہ جو فرض ہوئی ہیں وہ بھی یعنی بعثت کے 10ویں سال کی بات ہے، اس وقت نمازیں مکے میں یعنی شیعہ نقطہ نظر گویا یہ ہوا کہ ساری کی ساری معراج جو ہے وہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جسم اقدس کے ساتھ ہوئی ہے۔ ہاں جی، البتہ بعض دوسرے برادران یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس تک تو جسم اقدس تھا، اس کے بعد روحانی تھی، جی لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ روحانی صرف نہیں تھی بلکہ جسمانی اور روحانی تھی، یعنی مجموعہ ہے معراج۔ ایسا ہے کہ اب ہمارے علماء کرام بھی جیسے آیت اللہ جوادی عاملی ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، وہ مجتہد ہیں اور فقہی شخصیت بھی ہیں اور اسی طرح فلسفی بھی ہیں، تو ان کی کتاب ہے تفسیر موضوعی قرآن مجید پر، جس میں جو قرآن مجید میں جن پیغمبروں کا ذکر آیا تو اس کی جلد نمبر 7 اور 8 جو رسول پاک پر لکھی ہے انہوں نے، اس میں معراج کا ذکر کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ معراج جسمانی بھی ہے روحانی بھی ہے۔ جسمانی وہی سدرۃ المنتہا تک، وہ کہتے ہیں یہ جو عالم مادہ ہے تو اس میں مادہ جو ہے یعنی جسم اور روح کا مجموعہ ہوتا ہے انسان، تو رسول پاک جو ہیں روح اور جسم دونوں کے ساتھ یہ مسجد الحرام سے وہ بیت المقدس تک، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک یہ جسم اور روح کے ساتھ گئے۔ لیکن جہاں پر جبرائیل بھی کہتے ہیں کہ لو دنوت عن ملتن لاحترقت، اگر میں 1 انچ بھی آگے ہو جاؤں تو میرے بالوں پر جل جائیں، تو جہاں پر وہ نور کا جو فرشتہ ہے جبرائیل، تو جہاں وہ بھی نہیں آگے جا سکتا تو وہاں یہ جسم بھی آگے نہیں جا سکتا، تو لہٰذا وہ جو عالم مادہ ہے جہاں تک وہاں تک مادہ جا سکتا ہے، اور جہاں تک مادے سے تجرد عالم ہے تو وہاں پر مادہ اصلاً مکان نہ دارے، تو لہٰذا وہاں پر روحانی معراج ہوئی۔ یعنی یوں کہنا چاہیے یا تو یہ ہستیاں اتنی بلند و بالا تر ہیں کہ ان کے امور ہماری سمجھ میں نہیں آتے، بسا اوقات ہم کبھی ادھر کبھی ادھر، بہرحال یہ طے ہے کہ ان کی معراج کا قاب قوسین اور ادنیٰ تک ہے۔ میں چونکہ موضوع پہ وقت ہمارے پاس جو ہے وہ اس حوالے سے کم رہتا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج خیال یہ تھا کہ زیادہ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عظمت کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کے حالات کو زیادہ جو ہے وہ پیش کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک مختصر خاکہ، تاکہ وہ لوگ جو ہمارے معزز ناظرین و سامعین ہیں، اس میں سننے والے ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو برادران اہل سنت میں سے ہوتے ہیں اور ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں، ایک بائیوگرافی جو ہے وہ سرکار کی مختصر جو ہے وہ پہلے تو بیان کریں، اور پھر اس کے بعد وقت کے پیش نظر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امامت و ولایت کے 7ویں تاجدار ہیں۔ آپ کا نام مبارک موسیٰ ہے، آپ کے القاب جو ہیں عبد صالح، کاظم، باب الحوائج، صابر، امین، اور آپ کی کنیت ہے ابو الحسن اول، ابو ابراہیم، اور آپ کے والد گرامی کا نام مبارک ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور آپ کی والدہ گرامی جو ہیں وہ حمیدہ خاتون، ہم حمیدہ کہتے ہیں لیکن عربی میں حمیدہ خاتون ان کا نام ہے، اندلس کی سرزمین سے آپ کی والدہ گرامی تھیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حمیدۃ فی الدنیا محمودۃ فی الآخرہ، اور آپ کے متعلق فرماتے ہیں حمیدۃ مصفات من الادناس
कसबीकत ज़हब मा ज़ालत अमलाक तहरिसुहा हत्ता उद्दियत इलैया करामतन मिन अल्लाह ली वल हुज्जत मिन बादी। आप फरमाते हैं हमीदा खातून, चूँकि हम हमीदा वो उर्दू ज़ुबान में कहते हैं कि वो खालिस सोने की तरह थी, अल्लाह के फरिश्तों ने उसकी हिफाजत की यहाँ तक कि वो मेरे पास पहुँची। मेरे और मेरे बाद जो हुज्जत खुदा है उसकी इज़्ज़त व हुर्मत के लिहाज से, चूँकि ये जो बीबी हैं ये एक हुज्जत खुदा की बीवी बनने वाली हैं और एक हुज्जत खुदा की माँ बनने वाली थी, तो लिहाजा ये वो जो ख़वातीन के फरमाया गया नकाइस उनसे मुबर्रा थी। तो आपकी उम्र मुबारक जो है वो कुल 55 बरस है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की, और आपकी जो वलादत हुई है वो मदीना में, और मुद्दत इमामत आपकी 35 साल है। 20 साल की उम्र में ओहदा इमामत पर फाइज हुए, और आप का रोज़ा मुबारक जो है वो इराक़ के शहर बगदाद में, और उस इलाके को काज़िमैन कहते हैं, क्योंकि इमाम मूसा काज़िम और उनके दूसरे फर्जंद भी वहाँ पर हैं, तो इसलिए उनको उसको काज़िमैन कहा जाता है। तो क़ब्ल अज़ इमामत 128 हिजरी कमरी से लेकर 148 हिजरी कमरी तक, यानी जब तक आपके वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम 148 हिजरी उनका शहादत का दिन है, तो 20 साल की आपकी उम्र थी जब आपके वालिद गिरामी इस दुनिया से गए हैं। तो इमाम जाफ़र सादिक़ की सरपरस्ती में आप रहे हैं 20 साल तक, और 148 हिजरी से लेकर 183 हिजरी जो आपकी शहादत है। तो इस तरह आपकी इमामत का दौर जो है वो 35 साल तक बनता है। और जब आप पैदा हुए तो कहा गया है कि आपके बाजू पर ये आयत कंदा थी, तम्मत कलिमत रब्बिका सिद्कन व अदला, और आप जिस तरह से बाकी मासूम इस दुनिया में आते हैं तो पाक व पाकीज़ा और अल्लाह की वहदानियत की गवाही देते हैं, अल्लाह का सजदा करते हैं, और उसी अंदाज से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। सरकार के बारे में मतलब बहुत अच्छा आपने फरमाया, लेकिन वहाँ ज़रा इसको अगर और ज़्यादा दिक्कत में जाए, मतलब उस विलादत के हवाले से, तो बाज़ किताबों में देखा कि उस मकाम जहाँ पे आपकी विलादत हुई उसका नाम अबवा यानी मदीना के करीब, जहाँ पर रसूल पाक की वालिदा की। तो मैं असल में वो इसीलिए थोड़ा सा उसकी चाहता था, मदीना के नज़दीक और करीब है अबवा, यानी अबवा के साथ भी ख़ानदान तारत का एक गहरा ताल्लुक है, बड़ा गहरा ताल्लुक है। अबवा वो जगह जहाँ पे सरकार की विलादत बासादत हुई। सरकार हज़रत असल में कह रहे हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम हज के जा रहे थे, यानी उम्रे के लिए या जिस तरह, तो यानी वहाँ पर अबवा के मकाम पर जो मदीने रवायत में तो कहा गया 7 सफ़र को आपकी ये हुई है विलादत, ये भी कहा गया जी। तो एक बात और अर्ज़ करूँ कि सरकार हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन इब्तदाई हालात जो हैं उनके हवाले से अगर आप कुछ फरमाना चाहें। जी मैं अर्ज़ करूँ कि एक हदीस लौह के नाम से, हदीस का मतलब तो ज़ाहिर है कि जो अल्लाह की बात हो तो वो तो कुरान मजीद होता है, लेकिन अल्लाह की बात जो कुरान मजीद में ना लिखी है उसको हदीस कुदसी कहते हैं। और ये हदीस कुदसी इसको कहा जा सकता है चूँकि एक लौह आई, जिब्राईल लेकर आए रसूल पाक की खिदमत में, और उस पर रसूल पाक के बाद जो आने वाले आइम्मा तहार हैं उनके जानशीन, उनका नाम मुबारक उस पर कंदा था, और वो हदीस लौह जो है वो जनाब फातिमा ज़हरा को हदिया कर दी गई। अच्छा। उन्होंने फिर जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी को ये बताया। हाँ जी, लौ जो है वो तो जनाब सैयदा की तबर्रुकात में मौजूद है, लेकिन जनाब सैयदा ने और पैगम्बर गिरामी ने भी जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी को बताई, और फिर जनाब सैयदा ने भी बयान किया जी। लेकिन ये भी कहा गया है कि वो आपने वो लो हज़रत इमाम हुसैन की वलादत के दिन हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी को हदिया कर दी, जो मैंने किताब में पढ़ा है। तो इसमें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ लिखा था कि मूसा अब्दी व हबीबी व खैरती, मूसा मेरा अब्द है, मेरा हबीब है और मेरा चुना हुआ है। तो आइम्मा के नाम थे, और हर एक के कुछ न कुछ लक़ब और कुछ चीज़ जो उनके तौसीफ़ी कलिमात उनके मुतल्लिक़ वहाँ पर लिखे हुए थे।
اور آپ جب پیدا ہوئے تو گہوارے میں ہی تھے ابھی کہ وہ جو راوی ہے اس کا نام ہے یعقوب سراج، اور وہ آئے اور اس نے امام سے درخواست کی کہ مجھے زیارت کرنی ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زیارت کر لو۔ جب وہ آگے بڑھا تو سلام جب کیا تو آپ نے گہوارے میں ابھی چند دن کے تھے تو سلام کا جواب دیا، اور پھر ساتھ ہی اس کو کہا کہ تیری بیٹی کا نام جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو چینج کرو، تبدیل کرو۔ حمیرہ نام تھا اس کا، تو لہٰذا وہ نام جو ہے وہ تبدیل کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے بچپنے کا کہ چونکہ حضرت ابو حنیفہ جو ہیں وہ ائمہ طہار سے فیض حاصل کرتے تھے، خاص طور پہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو یہ امام موسیٰ کاظم ان کے بیٹے تھے۔ تو بچپن میں ابھی چھوٹا ہی آپ کا سن مبارک تھا، تو حضرت ابو حنیفہ آئے تو امتحان 7 یا 9 سال جی بچپن ہی تھا، تو آیا اور سوال یعنی فوراً سوال کیا، پہلے السلام علیکم نہیں کہا، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے سلام کے بغیر گفتگو شروع کر دی ہے، یہ بے ادبی ہے، پہلے سلام کرو۔ تو اس سے میں اپنے مومنین کو بھی کہتا ہوں کہ دیکھو ائمہ طہار جو ہیں کس طرح درس دے رہے ہیں کہ جب بات شروع کی جائے تو پہلے آؤ تو پہلے السلام علیکم کہو۔ تو انہوں نے پھر سلام کیا اور اس کے بعد کلام شروع کیا۔ تو اس نے مسئلہ پوچھا، تو وہ مسئلہ بھی ایسا پوچھا کہ ایک دفعہ تو وضو کی بات، نماز کی بات، ان کو پتہ یہ خاندان عصمت و طہارت ہے، تو یہ مسائل یوں کہنا چاہیے کہ یہ مسائل اس دور کے معرکۃ الآراء مسائل تھے، وہ مسائل جو ان سے حل نہیں ہوتے تھے اور جس میں آج تک بھی وہ مطلب اب جو سوال کیا گیا اس نے سوال تو ظاہراً تو معمولی سا ہی لگتا ہے، کہا گیا کہ ایک پردیسی آدمی ہے، وہ آیا کسی علاقے میں یا کسی گاؤں میں جہاں پردیسی ہے، تو وہ رفع حاجت کے لیے وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مکان کی دیواروں کی پشت کا سہارا لے کر ہمسایوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچائے، نہروں کے کناروں سے پرہیز کرے، جن مقامات پر درختوں کے پھل گرتے ہیں وہاں نہ بیٹھے، مکانوں کے صحن سے الگ، شاہراہوں اور راستوں سے الگ، مسجدوں کو چھوڑ کر قبلہ کے استقبال اور استدبار سے بچ کر اور اپنے کپڑوں کو سنبھال کر جہاں چاہے بیٹھ سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں بچپنے میں ابھی مثلا 6 سال یا 7-8 سال کے بچنا ہے، تو سوال اس میں بھی اگر فقہی طور پر دیکھیں تو بہت سارے اسی مسئلے میں ہی مسائل حل ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کس طرح رفع حاجت کے لیے بجائے تو وہ کن کن چیزوں کو، اور ایک بنیادی فرق جو قبلہ ہمارے اور ہمارے برادران کے ہاں ہے، چونکہ میرا تعلق جو ہے وہ ادھر بھی ایک حد تک رہا، وہاں پہ یہ ہے کہ قبلہ منہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے لیکن قبلہ پشت کر کے بیٹھ سکتے ہیں، یہ ان کا نقطہ نظر ہے برادران کا، جبکہ شیعہ نقطہ نظر یہ ہے کہ نہ قبلے کی طرف منہ کیا جا سکتا ہے اور نہ قبلے کی طرف پشت کی جا سکتی ہے۔ چونکہ مجھے پیچھے کنٹرول روم سے کہا جا رہا ہے بریک کے حوالے سے، لہٰذا حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔